پشاور سے کراچی تک براستہ موٹر وے سفر کا مکمل روداد۔ یہ روداد اور یہ کہانی نہ صرف انتہائی معلومات افزا اور دلچسپ ہے بلکہ بہت عبرت آموز بھی ہے، کیونکہ میں اپنی تجربات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پشاور سے کراچی تک کا یہ سفر میں نے کیا فروری 2024 میں، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا سب کچھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا پشاور سے کراچی تک کا کرایہ موٹر وے پر، تو اور اس میں کس طرح آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ پشاور سے کراچی تک جاتے ہیں تو آپ اگر پشاور کی کسی اڈے سے آپ جاتے ہیں تو وہاں تو کنفرم کرایہ ہوتا ہے۔ مثلاً پشاور سے کراچی تک کا کرایہ فروری 2024 میں جو تھا تو تقریباً 5000 روپے ہے۔ تو اگر گاڑی سہراب گوٹ جاتی ہے یا بنارس جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں آپ سے 5000 کرایہ لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ راستے میں کسی سٹاپ سے گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو وہاں آپ کنڈکٹر کے ساتھ کچھ لب جب کر سکتے ہیں، یعنی کرایہ میں آپ کرایہ کم کرا سکتے ہیں۔ مثلاً ہم گاڑی میں چارسدہ جو چارسدہ انٹرچینج ہے وہاں سے ہم سوار ہوئے تھے، تو ویسے تو 5000 روپے کرایہ لیتا ہے پشاور سے کراچی تک، لیکن پشاور اور چارسدہ میں صرف 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہاں سے بھی 5000 لیتے ہیں، لیکن پھر یہاں سواری کھڑے ہو کے لب جب کرتے ہیں اور کرایہ کافی کم کراتے ہیں۔ تو اس طرح جب میں سٹاپ پہ پہنچ گیا تو ایک اور سواری نے میرے ساتھ مل کے یہ پروگرام بنایا کہ ہم کرایہ کم سے کم دیں گے، تو ہم دونوں آگے کھڑے تھے اور ساری سواریاں جب بیٹھ گئی تو میں ڈرائیور کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ آپ اگر ہم سے 3000 روپے لیتے ہیں، ہم 2 بندے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کنڈکٹر کا کام ہے۔ پھر ہم وہاں 3-4 منٹ کھڑے تھے، تو جب گاڑی روانہ ہونے کے قریب چلی گئی تو وہ کنڈکٹر ہمارے پاس آیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہم کراچی جاتے ہیں لیکن ہم دونوں 3000 روپے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایسی بات کرتے ہیں کہ 3000 تو نہیں، تاہم آپ دونوں جو ہے 6500 دے دی، یعنی 3250 ایک سواری کا۔ تو ہم نے 6500 روپے دونوں سواریوں کی بات ہماری ہوئی۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا اس طرح لب جب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چارسدہ انٹرچینج سے سوار ہوتے ہیں یا اس طرح آگے جو دوسری انٹرچینج ہے تو وہاں سے آپ اس طرح لب جب کر کے آپ کرایہ کم کرا سکتے ہیں، لیکن کرایہ کم ہونے کی صورت میں آپ کو پھر آخری سیٹ پر بٹھاتے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ آخری سیٹ پر 5 بندوں کی سیٹ پر بھی بیٹھ جائے تو گاڑی کی جو رفتار ہے یا گاڑی میں جو سواری کا انداز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ بالکل آرام دہ انداز میں جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اس گاڑی میں ہم کو پیچھے بٹھایا گیا لیکن ہم سے کرایہ کم لیا گیا۔ ہم چارسدہ سے صبح 10 بجے سوار ہوئے اور پھر رات کو ہم نے سفر کیا اور پھر جو ہے ہم صبح 7 بجے ہم کراچی سہراب گوٹ پہنچ گئی، یعنی ٹوٹل ہمارا جو ٹائم لگا تو وہ 21 گھنٹے ہمارے لگی، یعنی پشاور یا چارسدہ دونوں ایک ہی مطلب ہے کہ 10 منٹ کا فرق ہے، تو دونوں سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی 21 گھنٹے بالکل آرام سے آپ کراچی پہنچ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اس سفر کی کچھ تجربات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ سفر کے دوران آپ کسی سے کوئی چیز لے کے مت کھائیے۔ اگر آپ کا بالکل ساتھ بیٹھا ہوا آدمی آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تو آپ جو ہے نا مہذبانہ انداز میں اس کو یہ کہیے کہ شکریہ، تھینک یو، میں نہیں کھاتا یا موڈ میں نہیں ہوں، تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نہ کھائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو پشاور سے جو بھی سواری چلے جاتے ہیں کراچی،
تو زیادہ تر لوگ 9 بجے 10-11 کے لگ بھگ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں یہاں، یعنی صبح 9-10-11 بجے. تو ہر ایک گاڑی جو ہے جب سندھ میں داخل ہوتی ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے. تو یہ گاڑی اس طرح نہیں ہے کہ ساری سواریاں یہاں سے بٹھا کے کراچی والے ہوتے ہیں. اس میں کچھ راستے کی سواری بھی ہوتے ہیں اور راستے میں گاڑی میں سیٹس بھی خالی ہوتے رہتے ہیں، تو ان پہ دوسرے نئے سواریوں کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی نئی سواری آتا ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس پہ آپ نے اچھی طرح سے نظر رکھنا ہے. خاص کر جب آپ سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو گوٹ کی اور سکر یہ علاقے آتے ہیں، اور یہ جو ہے نا عام طور پہ دن کے دوران بھی یہاں لوگ جو ہے نا ڈاکو کے حوالے سے یہ علاقے بہت مشہور ہے. تو یہاں سے بھی سواریاں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان پہ خصوصی طور پہ نظر رکھنا. کیونکہ میں پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا تو سکر میں ایک سواری اس میں میرے ساتھ بیٹھ گیا، اور وہ ایک ینگ سا لڑکا تھا. میرے ساتھ کچھ باتیں بھی کی لیکن پھر میں سو گیا. تو جیسا کہ میں سو گیا تو میں کسی کے حرکت پہ اٹھ گیا، تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ وہ میری جیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، لیکن میں اٹھ گیا تھا. تو اس پہ میں دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے مکمل یقین تھا کہ وہ میرے جیب سے پیسے نکالنے والا تھا، لیکن میں اٹھ گیا. تو اس طرح جو ہے نا آپ نے مکمل طور پر بیدار رہنا ہے اگر آپ کی جیب میں زیادہ رقم ہے یا پیسے ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جب کراچی جاتے ہیں تو بزنس مین ہوتے ہیں یا کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اور ان سواریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو کسی طرح سے آپ سے یہ پیسے نکالنے کی کوشش کریں گے. خواہ وہ آپ سے کوئی گپ شپ لگا کے بنا کے آپ کو کسی طرح سے یہ پیسے نکالتے ہیں، یا اگر آپ بے پرواہ ہو جائے سو جائے. کیونکہ اس وقت انسان کو بہت زیادہ نیند آتی ہے. جب آپ اگر نہ بھی سوئے، لیکن جب آپ سکر تک پہنچ جاتے ہیں تو رات کے وقت تقریباً 2-3 بجے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اگر نہ سوتے یعنی بہت سخت آدمی بھی ہو اور کہے کہ مجھے گاڑی میں نیند نہیں آتی، تو پھر بھی جب 3 یا 4 بجے ہوتے ہیں نا تو لاشعوری طور پر سو جاتا ہے اور اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہوتا ہے. تو اس وقت آپ سے کوئی بھی آپ کے جیب سے اگر زیادہ رقم ہے تو نکال سکتا ہے. تو آپ نے بیدار رہنا ہے. تو اس طرح یہ تجربات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور پھر راستے میں جب رات ہو گئی تو زیادہ تر لوگ سو گئے، اور پھر اس طرح ہمارا یہ سفر جاری رہا، اور صبح 7 بجے ہم سہراب گوٹ پہنچ گئے. تو زیادہ تر گاڑی تو مطلب ہے کہ زیادہ تر نہیں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ گاڑی جو ہے وہ سہراب گوٹ تک جاتی ہے اور کچھ گاڑی بنارس جاتے ہیں. تو آپ نے جہاں بھی جانا ہے تو آپ پھر اس گاڑی میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بنارس کو جانا ہے اور آپ سہراب گوٹ کی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ سہراب گوٹ میں اترتے ہیں تو پھر وہاں آصف اسکوائر کے سامنے سڑک کراس کر کے سامنے ایک مسجد ہے، اس کے سامنے مزدہ نمبر G17 آتا ہے. تو اس میں آپ بیٹھ جائے اور آپ بنارس تک جا سکتے ہیں. صرف میرے خیال میں تقریباً 50 روپے کرایہ آپ سے لیں گے، تو آپ آرام سے بنارس پہنچ سکتے ہیں. تو اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. کیونکہ میرا مشغلہ ہے ٹریولنگ، اور ٹریولنگ میں پاکستان کے تمام شہروں کو کرتا ہوں. تو میں ہوٹلز کے حوالے سے معلومات دیتا ہوں، ٹریولنگ کے حوالے سے معلومات دیتا ہوں، موسم، لوگوں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. شکریہ. یہ تمام دیہاتی زندگی دیکھی، کلچر اور ثقافت دیکھی، میلے دیکھی. اس کے علاوہ پاکستان کے تمام شہروں کے ہوٹلز کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات حاصل کریں. تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں، یہ چوبر